وہ نہ طالبان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاکستانی سٹیزنز ہیں جی. وہ ہمیں کہتے ہیں بابر ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے تو پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کی امداد کی ہے. ہم نے تو ڈیر اسماعیل خان کے اوپر حملہ نہیں کیا، ہم نے تو بنو کے اوپر حملہ نہیں کیا جو انگریزوں کے وقت میں ہم کیا کرتے تھے. ہم نے تو کوہاٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا، افریدیوں نے پشاور کے اوپر حملہ تو نہیں کیا. تو آپ اب ہمارے تمام فوج آپ نے ڈپلوائے کی ہمارے خلاف، انڈر امریکن پریشر. امریکہ کا وار ہے، اس کو آپ نے اپنا وار بنا دیا. خان صاحب ایک نقطہ نظر یہ ہے، دیکھیں جی اس وقت جو حالات جس طرح ابتر ہو گئے ہیں، اگر امریکہ افغانستان سے نکل بھی جاتا ہے تو طالبان اور القاعدہ، کیونکہ ان کا ملکی نہیں بین الاقوامی ایجنڈا ہے، وہ اپنے ایجنڈے کی پرسیو کے لیے جو ہے وہ کاروائیاں کرتے رہیں گے اور پاکستان اسی طرح مشکل صورتحال سے دوچار. کچھ بھی نہیں جی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ان کے یہاں رہنے سے جو 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 ایپی سینٹر ہے وہ تو افغانستان ہے، جہاں امریکہ نے آ کر کے ایک ساورن انڈیپینڈنٹ مسلم ملک تھا جس نے ہمیشہ فورن اگریشن کا مقابلہ کیا ہے، اس کے اوپر حملہ کیا جی. اس کے اوپر حملہ کیا کہ ہمارے 3-4 ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے 9/11 میں، اس کا ہم بدلہ لیں گے. وہ 3-4 ہزار کے عوض انہوں نے لاکھوں کو اب شہید کر دیا ہے جی. تو معاملہ تو وہاں سے شروع ہوا. اور ہمارا جو تھا اس وقت کا حاکم وقت مشرف، اس کو ایک ٹیلی فون آتا ہے اور وہ لیٹ گیا، اور پاکستان کے تمام فیسلٹیز، تمام ایئر فیلڈ، تمام ایئر سپیس، سب کچھ ان کے حوالے کیا. یہاں سے اڑ سکتے ہو اور وہاں جا کر کے افغانستان کے اوپر بمبنگ کرو جی. افغانستان ہمیشہ اس نے پاکستان کی امداد کی ہے. جب بھی ہمارے اوپر سخت وقت آیا ہے، افغانستان کے رولرز نے ایٹ دی ہائیسٹ لیول ہمارے رولرز کو ایشورنس دی تھی کہ آپ ویسٹرن بارڈر کی کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ویسٹرن بارڈر کی حفاظت ہم کریں گے جی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ یہاں سے نکل جائے خطے سے تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی جو وارداتیں ہیں ان میں بڑی حد تک کمیاں. میں کہتا ہوں یہ نکل جائے گا. یہ جو ہمارا پرابلم ہے نا جی، آئی ہیو ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ، اور میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں ان اینی فورم 90% پرابلم ہمارا ختم ہو جائے گا جی، ختم ہو جائے گا. ان لوگوں کا یہ جو بھی یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، the bottom will be knocked out of their feet جی. اب تو ان کا مین یہ ہے جس سے کہ ان کو تقویت پہنچ رہی ہے اور موٹیویٹنگ فیکٹر ہے امریکن پریزنس ان افغانستان. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اس وقت پاکستان پر پریشر بڑھا رہا ہے کہ وزیرستان میں آپریشن کیا جائے، دیگر جو دہشت گردوں کے علاقے ہیں جو بقول امریکہ کے، وہاں پر کارروائی کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کارروائیاں اگر شروع کی گئی تو اس سے مسائل مزید نہیں الجھیں گے؟ میں تو کہتا ہوں جی یہ دیکھیں نا جی، یہ ہلری کلنٹن جس طریقے سے آئی ہے اور جس طریقے سے اس نے ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کو کنفرنٹ کیا ہے، آپ نے پہلے ابھی ذکر کیا، ہمارا پریزیڈنٹ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہمارا پرائم منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ جو امپریشن ملتا ہے، جس طریقے سے باڈی لینگویج، جس طریقے سے اس نے ان کے ساتھ باتیں کی ہیں، شرم آتی ہے جی. ساورن انڈیپینڈنٹ پاکستان، 17 کروڑ لوگ، نیوکلیئر پاکستان جی، نیوکلیئر پاکستان جی، اور ایسی باتیں کر رہی ہے ان کے ساتھ. الٹیمیٹم دیا ہے ان کو. صاحب آپ کے نزدیک حال پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، ہم ایک خود مختار ملک ہے، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ خود مختار ہے، ہماری جو انٹرنل پالیسیاں ہیں وہ کیا خود مختار ہیں؟ نہیں ہے، نہ ہم ساورن ہیں نہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، دونوں گئے جی، دونوں گئے جی. صاحب آپ لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس طرح اس وقت اس جنگ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں. القاعدہ اور طالبان کے مفادات تو ہیں ہی، مگر بعض ایسے طبقے وجود میں آ چکے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں، اس خطے میں جنگ لگی رہے اور ان کے مفادات کی تکمیل ہوتی رہے. میں آپ کو کہتا ہوں جی یہ جو چلے جائے نا جی، اور یہ ان کا اب بھی میں کہتا ہوں اگر کوئی طالبان کا مطلب ہمارے لوگ یہ نہیں لیتے ہیں کہ جو امریکہ کے خلاف لڑتے ہیں، ان کو وہ طالبان کا مطلب یہ نہیں ہے ان کے ذہن میں. طالبان کا مطلب یہ ہے جو ادھر کبھی پشاور میں ایکسپلوژن کرتے ہیں، کبھی لاہور میں کرتے ہیں، کبھی یہ کرتے وہ کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا.
یہ تو آرڈینری لا اینڈ آرڈر پرابلم بن جائے گا اینڈ وی آر کوائٹ کیپیبل آف ٹیکلنگ دس ہم یہاں پر مختصر بریک لیں گے. ناظرین، ادار خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میجر جو اس وقت مسائل کی جڑ ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ چونکہ افغانستان میں موجود ہے، لہذا طالبان اور القاعدہ کے جو لوگ ہیں وہ انسپریشن حاصل کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ دہشت گردی کی وارداتوں کے لیے جسٹیفیکیشن لے رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے نکلتا ہے تو پاکستان میں جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وارداتیں ہیں وہ بڑی حد تک کمی ہو سکتی ہے اور ہمارا جو خطہ ہے وہ پھر سے امن و امان کی صورتحال اس میں بحال ہو سکتی ہے. ہمارے پروگرام سلسلہ جاری ہے، ہم یہاں مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ویلکم بیک. خان صاحب، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت جس کو پیسمسٹک سوچ کہہ لیں کہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اب بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. دوسری صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان بہت دفعہ کرائسس میں گیا اور ہم نے بحیثیت نیشن ان کرائسس سے نکل کر اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کیا ہے. آپ کے سوچ کے حامی ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی خراب ہے کہ ہم نکل نہیں سکتے یا ابھی بھی کوئی بہتری کی امید باقی ہے؟ دیکھیں جی، یہ پیسمسٹک سوچ نہیں کرنا چاہیے لیکن حقیقت جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جی دیکھیں، جب تمام یورپ کو ایڈولف ہٹلر نے فتح کر لیا اور برٹش ایکسپیڈیشنری فورس جو ہے ڈنکرک سے نکل آئی، اکوپمنٹ بھی چھوڑ دیا، اپنے لوگ بھی چھوڑ دیے، ساز و سامان بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا جی. اور برٹن اکیلا کھڑا تھا جی، کوئی الائی، کوئی سپورٹر نہیں تھا. تو ایک تو پہلے انہوں نے ایک کام کیا جی جو ہمیں کرنا چاہیے مصیبت کی گھڑی میں. ہاؤس آف کامن میں لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے چیمبرلین کو کہا، ان دا نیم آف گاڈ گو، ان دا نیم آف گاڈ گو. تم یہ جو ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے. یو آر ناٹ دی آنسر ٹو دس پرابلم. خدا کے لیے چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ. ہینڈ اوور ٹو اندر پرسن. ونسٹن چرچل آ گیا جی، ہاؤس آف کامن سے سیدھا گیا بکنگم پیلس جی. وہ بادشاہ کو جا کر کے استعفیٰ دے دیا جی کہ اب آپ کوئی اور لیڈر ڈھونڈیں جی. ونسٹن چرچل آ گیا اینڈ ہی لیڈ برٹن ٹو وکٹری جی. He led Britain to. We should do exactly the same thing. پہلے تو یہ جو کرپٹ لیڈرشپ ہے اس سے اپنی جان چھڑائیں جی. چیمبرلین کرپٹ نہیں تھا، انکمپیٹنٹ تھا جی. وار کے ان دا مڈل آف دا وار انگریزوں نے نکالا اس کو. He was hounded out. He was hounded out. دوسرے کو لے آئے جی. We should do that جی. اچھا، اور جب وہ نکل آیا ہاؤس آف کامن سے تو اس کا ایک باڈی گارڈ تھا، ایک آدمی، انسپیکٹر تھامسن، وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا، پیچھے مڑ کر کے اس نے چرچل کو کہا، دیٹ واز اے ویری گڈ اسپیچ دیٹ یو ڈیلیورڈ. وین انسپیکٹر تھامسن نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، چرچل واز کرائنگ، ٹیئرز رولنگ ڈاؤن ہز چیک. اس نے کہا، تھامسن آئی ہوپ اٹ از ناٹ ٹو لیٹ. I hope it is not too late. You see, تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں I hope it is not too late. جی ان سے جان چھڑائیں. آپ کہتے ہیں کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس کو نکال دیا جائے. اگر آپ موجودہ لیڈرشپ نکال دیں تو پھر کون ان کی جگہ لے گا؟ آپ کون سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون اس قابل ہے جو کہ آ کے دوبارہ ٹیک اوور کرے گا اور ہمارے مسائل حل کرے گا؟ جو یا کسی کو چرچل کے سے زیادہ تمام ہی واز دی بٹ آف کرٹیسزم. یہ تو بہت فضول آدمی ہے، یہ تو بہت نالائق آدمی ہے، اس نے تو ورلڈ وار 1 میں یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، یہ تو اس کے اوپر تو اس کو کوئی ریسپانسبل پوزیشن نہیں دینی چاہیے. یہ اس کی ریپوٹیشن تھی. He saved Britain all alone, you see. He saved Western civilization. تو انگریزی میں کہتے ہیں cometh the hour, cometh the man جی. cometh the hour, cometh the man. اس کی فکر نہ کریں جی. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی، یہ لوگ جو ہیں، یہ ہماری لیڈرشپ، انہوں نے تو کمپرومائز کیا ہوا ہے. انہی کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ڈرون اٹیکس ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں. انہوں نے امریکن کو کہا ہے ہم احتجاج کریں گے